اکثر لوگوں کو ایران کے اندر قائم اسلامی نظام حکومت کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر انتخاب ہوتا ہے تو یہاں پر جمہوری نظام حکومت ہے، تو ایران کے اندر بھی انتخاب ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جمہوری نظام حکومت ہے، تو اس کو اسلامی نظام حکومت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ صرف انتخاب اور الیکشن سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر وہاں بھی الیکشن ہوتا ہے اور یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی جمہوری نظام حکومت ہے اور یہاں بھی جمہوری نظام حکومت ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غلط فہمی اس بنیاد پر ہے کہ وہ صرف فقط انتخاب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ الیکشن کسی جگہ پر الیکشن ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں پر نظام حکومت بھی ایک جیسا ہے۔ اگر وہاں الیکشن ہوتا ہے اور یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے تو نظام حکومت بھی ایک جیسا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، نتیجہ مطلب کیا کہ یہ الیکشن کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ مقصد جو ہے اصل چیز کہ کون سا الیکشن، ووٹ ڈالنا بذات خود کسی نظام کی ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ ووٹ ڈالنے کے بعد کہ یہ ووٹ کس مقصد کے لیے ڈالے جاتے ہیں وہ مقصد ڈیفائن کرتا ہے کہ وہاں پر کون سا نظام حکومت ہے۔ اگر ابھی ہم تشریح کرتے ہیں اس بات کی کہ پاکستان کے اندر ووٹ اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ یہاں پر حاکم کا انتخاب کیا جا سکے، کہ حکومت کا انتخاب کیا جا سکے، کہ وہ حکومت جو کہ قانون سازی کرتی ہے اور عوامی حکومت، عوام ووٹ ڈالتی ہے اور عوام منتخب کر کے جب وہاں پر بھیجتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ عوام کے بیاف پر قانون سازی کرتے ہیں، عوام کے بیاف پر قانون سازی کرتے ہیں۔ تو یہ جمہوری نظام حکومت ہوا کہ جمہور کی حکومت جمہور کے ذریعے، یہ الیکشن کے ذریعے یہ جمہوری نظام حکومت قائم ہوتا ہے۔ وہاں پر ایران کے اندر الیکشن کے ذریعے نظام حکومت قائم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر اصل حاکم، جیسے پاکستان میں اصل حاکم ووٹ ڈالنے کے بعد الیکشن کے بعد اصل حاکم کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی حاکم نہیں رہتا، اور اس وقت نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے جس کو نگران حکومت کہا جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک دوسری حکومت نہ آ جائے، جبکہ ایران میں ایسا نہیں ہے۔ ایران کے اندر جس پرپز کے لیے، جس ہدف کے لیے الیکشن اور انتخاب اور ووٹ ڈالے جاتے ہیں، وہ ووٹ فقط اور فقط اصل حکومت کے زیر سایہ ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، یہ اس کے الیکشن ہوتے ہیں۔ جو اصل حکومت ہے وہاں پر چاہے یہ نیچے والی باڈی موجود ہو یا نہ ہو، اوپر جو اس کے اوپر جو اصل حق حاکمیت حاصل ہے وہ اس باڈی سے، اس صدر سے اوپر جو ایک نظام ہے، وہ اصل حق حاکمیت اس کو حاصل ہے جس کو عوام کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں پر باقاعدہ ایک قانون ہے، ایک الہی قانون ہے جو کہ اسلامی نظام حکومت کا قانون ہے۔ اسلامی نظام حکومت کے کانسیپٹ کو عملی طور پر وہاں پر نافذ کیا گیا ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نظام حکومت قائم کیا، تو رسول خدا نے وہاں پر مدینہ کے اندر جب اسلامی نظام حکومت قائم کیا تو رسول نے اپنے آپ کو بحیثیت حاکم پیش کیا، اور اس کے لیے خدا نے حکم نازل کیا۔ خدا نے قرآن کے اندر واضح طور پر پہلے اعلان کیا، جس اعلان کے سہارا لے کر رسول خدا نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ خدا نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما ولیکم اللہ، کہ اللہ ولی ہے، ورسولہ، اور رسول ولی ہے۔ ولی بمعنی حاکم، ولی بمعنی سرپرست، یعنی خدا نے کہا میں حاکم ہوں، میں نظر نہیں آتا، میں سامنے نہیں ہوتا، میں وجود نہیں رکھتا، لہٰذا میں حکومت انسانوں پر قائم کروں گا۔ کس کے ذریعے؟ ایک ایسے ولی کے ذریعے جو کہ میرا نمائندہ ہوگا۔ لہٰذا خدا نے جب رسول کے لیے اعلان کر دیا، خدا نے جب اجازت دی، تب رسول نے اپنے آپ کو حکومت کے لیے پیش کیا، اور پھر رسول نے جن خصوصیات کی وجہ سے خدا نے رسول کو حاکم بنا کر بھیجا یا خدا نے اعلان کیا رسول کو، وہ باقاعدہ خصوصیات کی بنیاد پر ہے کہ رسول میں جو ایک آئیڈیل انسان کی خصوصیات ایک انسان کے اندر موجود ہو سکتی تھیں، وہ ساری کی ساری یکجا ہو کر ایک ایسی ہستی کے اندر جب سما گئیں
جس کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، تو ان کو خدا نے کہا اب اس کامل شخص کا حق ہے کہ وہ باقی لوگوں پر، ناقص لوگوں پر حکومت کرے تاکہ ان کو کمال تک پہنچائے۔ یہ ہے چھوٹا سا کانسیپٹ اسلامی نظام حکومت کا، کہ کامل شخص ناقص لوگوں پر حکومت، اس لیے اس کو آکے حکومت دیا جاتا ہے کہ وہ عوام کو کمال کی طرف سفر کروائے۔ یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے کہ خدا کیونکہ خود کامل مطلق ذات ہے، لہذا وہ کامل شخصیات کو ہی اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کامل مطلق ہے، لہذا وہ نمائندہ بھی ایسی شخصیت کو بنائے گا، ایسے انسانوں کا انتخاب کرے گا جن کے اندر کمال تک کی حد تک صفات موجود ہوں، تو لہذا پھر ان کو آکے حکومت ناقص لوگوں پر اس کامل شخص کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کمال تک سفر تک پہنچائے۔ پاکستان کے اندر جمہوری نظام حکومت کے اندر کیا ہے، میں نے بذات خود ہم نے جو اس وقت تذکرہ کیا، کسی کو آپ کمپیئر کریں تو آگے کسی بحث کی گنجائش موجود نہیں رہتی، کہ یہاں پر ناقص ترین لوگ، فاسد ترین لوگ، بدکار ترین لوگ، بدکردار ترین لوگ انسان پر حق حکومت حاصل کرتے ہیں اس الیکشن کے نتیجے میں، جس کے بعد وہ فاسق، فاجر اور بدکردار اور ناقص ترین لوگ انسان پر جب حق حکومت حاصل کرتے ہیں تو وہ ناقص کو کیسے کمال تک پہنچا سکتا ہے؟ حکومت کا بنیادی کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ ایک آئیڈیل شخص جب اوپر بیٹھتا ہے، حق حکومت خدا کی ذات کو حاصل ہے، تو خدائی صفات کا عامل، اور آسان اگر عام فہم بات کریں تو اللہ کی نمائندگی، خدا کی نمائندگی خدائی صفت کا عامل شخص کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ناقص انسانوں کو کمال تک پہنچانا ہے، ان کے اندر اچھی صفات، اچھی قانون سازی کرے گا، اچھی صفات پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر بہترین قانون سازی ہوگی، آئیڈیل قانون سازی ہوگی، قانون سازی کے ذریعے صفات پیدا کرتا ہے جس سے معاشرہ ایوولوشن کا پروسیس طے کرتے کرتے جنت نظیر بن جاتا ہے۔ یہ ہے کانسیپٹ۔ یہ لہذا الیکشن، پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں فاسق، فاجر، بدکردار لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر قانون سازی، طرح طرح کی قانون سازی کرتے ہیں۔ لیکن ایران کے اندر وہ جو حاکم ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ پہ حاکم بیٹھا ہوا ہے، جس کو رابریت کہا جاتا ہے، رابریت کے نیچے مجلس خبرگان ہے، وہ سب قرآن و سنت پر اللہ کی جو قانون سازی خدا نے کر کے بھیجی ہے انسانوں کے لیے، اس پر مکمل طور پر ان کو عبور حاصل ہے کہ وہ خود ان کے اندر آج تک اگر کوئی ایک ایسا شخص جو کہ رابریت کے لیے یا مجلس خبرگان کا ممبر بنتا ہے، جو کہ صدرذاتی نظام وہاں پر جو ہے اس سے اوپر جو موجود ہے، باڈی موجود ہے، ان کے اندر اگر کوئی شخص ایسا جو بدکردار ہو، ایسا شخص جو بدکردار بھی نہ ہو بلکہ بہت کردار والا ہو، لیکن قرآن و سنت کی پر مکمل عبور نہیں رکھتا، یعنی قانون سازی، قرآن و سنت یعنی قانون سازی، الہی قانون سازی جو خدا نے کر کے بھیجی ہوئی ہے رسول خدا کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں تمام تر قوانین انسانوں کے لیے موجود ہیں، لہذا وہاں پر جو حکومت الیکشن ہوتا ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو کہ اصل حاکم ہے، رابریت ہے، رابر جو متقی ترین انسان اس معاشرے کا ہے وہ رابر بن سکتا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے قانون سازی کے نتیجے میں بڑے جو مجتہدین ہیں، جو مراجع ہیں، جو مجلس خبرگان کے رکن ہیں، وہ مجتہد بن سکتا ہے۔ اگر وہاں پر 80 سے 90 کے درمیان اگر وہاں پر مراجع ہیں، مفتی ہیں، جو متقی ترین لوگ ہیں، وہ اپنے میں سے تشخیص دیتے ہیں، 80 لوگ مل کر تشخیص دیتے ہیں کہ رابر کس کو کون ہوگا، عوام کا وہاں کوئی رول نہیں ہے، اور وہ مستقل، وہ چاہے تو ایک جنبش قلم سے جو ہے وہ صدر کو گھر بھیج سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں بول سکتا، وہ عوام جس نے کروڑوں لوگ دے کے بنا کر اس کو بھیجا ہوا ہے، وہ رابریت اس کو 1 منٹ کے اندر سائن کر کے گھر بھیج سکتے ہیں، اور ہوا ہے ایسا ماضی میں۔ تو لہذا ایسا نظام جس سے صرف آپ الیکشن سے یہ ثابت کریں گے پاکستان میں بھی الیکشن ہوتا ہے، جمہوری نظام حکومت ہے، وہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، جمہوری نظام حکومت ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ ضروری تھا، اس لیے ہم نے یہ میسج دینا اپنا شرعی فریضہ سمجھا کہ الیکشن کے نتیجے میں انسانوں پر، انسانوں کی حکومت جمہوریت کہلاتی ہے جو کہ پاکستان میں رائج ہے، وہاں پر الیکشن کے نتیجے میں لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو صرف ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، جو ان کے کام کرتے ہیں، اور ان کی قانون سازی کو اس سے اوپر بیٹھی مجلس خبرگان جو مجتہد اور مفتی لیول کے لوگ ہیں، قرآن و سنت پر عبور رکھتے ہیں، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر رابریت ہوتی ہے، ان اوپر والی دونوں باڈیز کا انتخاب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے، جن کو قرآن کے ایکسپرٹس لوگ جو ہے وہ مجلس خبرگان میں بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کے ایکسپرٹ لوگ قانون سازی کے لیے رابریت کی پوسٹ پر بھی ہوتے ہیں، جو مستقل حاکم ہیں، اس سے نیچے ایڈمنسٹریٹو باڈی ہر 5 سال بدلتی ہے، رابر پچھلے 28-30 سال سے وہی رابر ہیں، جب تک کہ رابر کے اندر رابریت کی خصوصیات ختم نہیں ہو جاتی وہ رابر ہی رہے گا، لہذا یہ فرق ہے اسلامی نظام حکومت اور جمہوری نظام حکومت کے اندر، الیکشن کا کوئی فرق نہیں ہے۔